أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. یہ دوسری آیت ہونی چکی تھی. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ پہلا حصہ ہے اس آیت کا، 33ویں آیت کا. اس کے متعلق پہلے ترجمہ بھی گزر چکا ہے اور تفصیلی لغت اور تفسیر کی بحث بھی گزر چکی ہے. اس سلسلے میں ایک اہم بات جو بیان کرنے والی رہتی ہے، حسد کا اسی سے تعلق ہے. ایک تو حسد کے متعلق کچھ مواد مزید ملا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حسد کا لفظ تو منفی معنی رکھتا ہے، یعنی جس میں دوسرے کی نعمت دوسرے سے نعمت چھینی جائے اور خواہش کرنے والے کو حاصل ہو جائے. اس میں دوسرے کی نعمت کے چھینے جانے کا مضمون حسد میں داخل ہے. اس لیے اس حدیث نبوی کا ترجمہ احتیاط سے کرنا ہوگا جس میں فرمایا کہ حسد صرف 2 صورتوں میں جائز ہے. تو میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے عربوں میں ایک عمومی رواج حسد کا بے محل استعمال کا بھی آ چکا ہو. وہ رشک اور حسد کے اس باریک فرق کو ملحوظ رکھے بغیر بھی بعض دفعہ حسد استعمال کر لیتے ہوں. تو اس کی تحقیق جو سامنے آئی ہے اس میں یہ دلچسپ سامنے بات تو نظر آئی ہے کہ آج کل کے زمانے میں عرب بالکل یہی کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے مومن صاحب نے یہ گواہی دیے، وہ رہے ہیں عرب ممالک میں عربی سیکھنے کے سلسلے میں. وہ کہتے ہیں آج کل تو یہ غبط اور حسد میں فرق نہیں کرتے اور حسد کے لفظ کے تابع ہی غبط کے لفظ کے معنی استعمال کرتے ہیں. جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں، عربی میں اسے غبط کہا جاتا ہے. اور یہ کم ملتا ہے لفظ، مگر جو اہل زبان ہیں جب وہ رشک کی بات کریں گے تو غبط کے حوالے سے کریں گے. مگر مومن صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں یہ دونوں باتیں گڈمڈ ہو گئی ہیں. مگر یہ بات اس کی توجیہ ہرگز نہیں بن سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں استعمال فرمایا. اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں، ہر زمانے کے فصیح و بلیغوں میں خدا کے کلام کے بعد سب سے افصح. اور پھر وہ 1400 سال پہلے کی بات آج کل کے عربوں کا رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اثر انداز ہو سکتا تھا. اس لیے جو میں نے توجیہ پیش کی تھی میں ابھی بھی اسی پر قائم ہوں کہ حسد کا لفظ جو روزمرہ کے استعمال میں بعض دفعہ رشک کے معنوں میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، یہ کوئی نیا رواج نہیں، یہ پرانا رواج ہوگا. اور اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حسد کا لفظ استعمال کر کے ہر قسم کی جو قباحت اس کی طرف منسوخ ہو سکتی تھی اس کو دور فرما دیا کہ زیادہ سے زیادہ تم اس کو حسد کہہ دو گے، مگر اگر حسد بھی کہو تب بھی جائز ہے. یہ معنی ہے میرے نزدیک، اس کے سوا دوسرا کوئی معنی نہیں بنتا. بہرحال جو ہمارے حوالے تائیدی لغت کی چھان بین کے بعد آئے ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حسد کی تعریف میں یہ بات تمام لغت کی کتب نے داخل فرمائی ہے کہ حسد اس خواہش کو کہتے ہیں جو کسی سے کسی نعمت کا ازالہ چاہتی ہو اور اس کو اپنی طرف منتقل کرنے کی تمنا رکھتی ہو.
اب اس آیت کریمہ پر جو عمومی آخری گفتگو مختصر سی ہونی تھی، جو بات کرنی تھی، اور میں اس کو ختم کر کے تو اگلی آیت 34 کی طرف متوجہ ہوں گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ میں ایک دائمی قانون بیان فرمایا ہے، جس کو کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اونچ نیچ تو قانون قدرت کا حصہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو تخلیق کا نظام بنایا ہے وہ اونچ نیچ کے بغیر بن ہی نہیں سکتا، لازماً کہیں کچھ زیادہ کہیں کچھ کم، ورنہ جد و جہد کی دوڑ نہیں شروع ہو سکتی، اور اونچ نیچ کے تصور کو مٹا دیا جائے اگر تو ارتقاء بھی وہیں معروف ہو جائے گا، اس کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بس فضل کا مضمون یہ چاہتا ہے کہ بعضوں کو کچھ زیادہ ملے، بعضوں کو کچھ کم ملے، اور یہ جو تفاوت ہے اس کے نتیجے میں ایک طبی دوڑ شروع ہو جائے۔ بس اگر تم یہ چاہو کہ جو کسی کو ملا ہے وہ سارا تمہیں بھی ملے، تو دراصل یہ تقدیر الہی سے متصادم ہونے کے مترادف ہے۔ ہرگز یہ وہم بھی دل میں نہ لاؤ کہ تمہاری خواہشات اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے مقابلہ کر سکیں گی اور اللہ تمہاری باتیں مانے گا اور اپنی تقدیر کو چھوڑ دے گا۔ یہ تقدیر لابدی ہے، اس سے انحراف ممکن ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ نے تو بین ہی ایک جیسا نہیں بنانا۔ اس کائنات کا خالق کارل مارکس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور کارل مارکس بھی اپنے تصور میں پوری برابری پیدا کرنے میں کلیتاً ناکام ہو چکا ہے۔ ایک ایسا چیلنج ہے جو دنیا کا کوئی انسان کسی دائرہ علم میں بھی قبول کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ برابری ہو نہیں سکتی۔ بس للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن میں یہ دوسری بات ہے، قاعدہ قانون ایک اور بیان فرمایا ہے کہ ایک تو فضل جو کسی کو عطا ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں اللہ کی دین ہے، اس کو تم کوشچن نہیں، اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرا یہ کہ یہ سوال یہاں اس موقع پر ویسے ہی بے تعلق و بے معنی ہے، کیونکہ مردوں کو عورتوں پر اور عورتوں کو مردوں پر ہرگز کوئی ایسی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک کے عمل کو کم جزا ملے اور دوسرے کے عمل کو زیادہ جزا ملے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے بھی ان کے اکتساب کے مطابق حصہ ہوگا، عورتوں کے لیے بھی ان کے اکتساب کے مطابق حصہ ہے، تو پھر یہ کم اور زیادہ کی بحث کیوں اٹھاتے ہو؟ ایک نوع کو دوسرے نوع پر کسی نوع کی فضیلت دینے کی بحث کیوں اٹھاتے ہو؟ یہاں جزا سزا کے مضمون میں تو اس بات کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک لازمی جاری قانون ہے، جو شخص مرد ہو یا عورت جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اس کو ملے گا۔ اور پھر جہاں تک زائد حاصل کرنے کی خواہش کا تعلق ہے، اس کو مقابلے میں لا کے کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیا مقابلے کے بغیر نہیں مانگا جا سکتا؟ جب اللہ تعالیٰ بے انتہا فضلوں والا ہے اور لامتناہی فضل فرما سکتا ہے، تو یہ کیسی لغو بات ہے کہ جو اس کو دیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو اور لازماً زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہر نعمت اور فضل کے مضمون میں کوئی انتہا نہیں ہے جو اسے محدود کر سکے۔ تو لامحدود سے مانگ رہے ہو اور حوالے چھوٹے چھوٹے فضلوں کے دے رہے ہو کہ اتنا دے اتنا دے، یہ بڑی سخت بیوقوفی ہے۔ جس سے مانگنا ہے اس کے مطابق ظرف پیدا کرو، اور بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی چھوٹے دائرے کے تقرر کے، دائرہ مقرر کیے بغیر تو اس سے بے انتہا مانگو۔ وَصَلُّ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہاں جو فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اس کا کیا تعلق ہوا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز رکھتا ہے، بلکہ علیمہ فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی فکر نہیں ہونی چاہیے مانگتے وقت کہ کیا مانگ رہے ہو، تمہیں مل سکے گا کہ نہیں، تمہیں اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں۔ اگر
محض خدا کے فضل پر نظر رکھتے ہوئے حسن نیت کے ساتھ اس سے مانگو گے اور اس وجہ سے کمی نہیں کرو گے کہ دینے والا بے انتہا ہے، بے انتہا فضلوں والا ہے، تو اللہ کا علم فیصلہ کرے گا کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اگر ایک چیز پر اصرار کرو گے کہ فلاں چیز ملے، پھر وہ مل گئی تو پھر تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اب ان دونوں باتوں میں مماثلت کے باوجود دیکھو کتنا فرق ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ خدا سے مانگو، بے انتہا مانگو اور وہاں کوئی شرطیں نہ لگاؤ، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ایک حدیث نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بین ہی یہی نصیحت فرمائی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی بات وضاحت کے ساتھ کھولی ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارے لیے مضر ہوئی تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ نہیں دے گا تمہیں پھر۔ اس لیے اگر کسی معین شرط کے بغیر مانگو گے، یہ نہیں کہو گے کہ جو فلاں کو ملا وہ مجھے ملے، تو پھر خدا خود فیصلہ فرمائے گا کیا تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اور خدا کے فیصلے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس پہلو سے جو دعا حضرت امام راضی نے ذکر فرمائی ہے، یہ دعا سب سے اچھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مجھے اس دعا سے تعلق والی ایک اور دعا بہت ہی پسند ہے جو حضرت موسیٰ کی دعا تھی، اور اس میں دنیا اور آخرت ہر چیز کا حوالہ دیے بغیر اپنا خالی کشکول خدا کے حضور کو آگے رکھ دیا اور کہا تو بہتر جانتا ہے اس کشکول میں کیا بھرنا ہے، جو تو سمجھتا ہے کہ یہاں اس میں بھرنا چاہیے وہ بھر دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تو اسی چیز کا فقیر ہوں جو تو مجھے دے۔ تو بہت ہی پیاری، بہت ہی عظیم دعا ہے جس نے سب فضل لوٹ لیے، رشتہ ملا، گھر ملا، مسافری میں نبوت ملی، بھائی کو بھی مل گئی، وہ عظیم نشانات ملے جنہوں نے فرعون جیسے جابر بادشاہ کی سلطنت کی جڑیں کاٹ دیں اور ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ بڑی بڑی باتیں اس میں عطا ہوئی ہیں، اور دعا چھوٹی سی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اس رمضان میں جہاں ربنا آتنا فی الدنیا کی دعا مانگے، وہاں اس دعا کو بھی میرے نزدیک پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب جہاں تک تفریق والا تعلق ہے، یہ جتنی بحثیں آئی ہیں کہ اس سے پتہ چلتا عورتوں میں گفتگو شروع ہو گئی، اس کو کیوں زیادہ، مردوں کو کیوں زیادہ، ہمیں کیوں کم، یہ بحثیں اس لیے شروع ہوئی ہیں کہ یہ بحثیں بعد میں بنائی گئی ہیں، اور ان آیات سے ان بحثوں کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ جب اس مضمون کو خوب کھول دیا ہے تو اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ علماء نے اپنے آپ کو اس بحث میں الجھنے کی اجازت ہی کیوں دی۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں یہی قاعدہ جو میں بیان کر رہا ہوں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اس طرح واضح الفاظ میں کھول دیا گیا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب بتائیں اس کے بعد ان سب بحثوں کی گنجائش ہی کہاں رہتی ہے جو کل میں نے بیان کی ہیں بعض مفسرین کے حوالوں سے۔ اس لیے وہ ساری روایتیں کمزور مفسرین تک پہنچی ہوئی کہانیاں ہیں جن کی کوئی بھی حقیقت نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی محکم آیات سے ٹکرانے والی ہیں وہ، اور قرآن کریم کا اپنا بیان فرمودہ اصول یہ ہے، جب متشابہ چیزیں خواہ قرآن کی متشابہ آیتیں ہوں جن میں امکان ہو اس معنی کا بھی اس معنی کا بھی،
محکمات کے سامنے رکھی جائیں تو محکمات فیصلے دیں گی. حکم عدل محکمات آیت بنا کرتی ہیں. یہ ایک محکم آیت ہے جس میں کسی قسم کے کسی جھول کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، گنجائش رکھی ہی نہیں گئی. یقیناً کامل مسلمان مرد اور کامل مسلمان عورتیں اور کامل مومن اور کامل مومن عورتیں، یہ کامل کا ترجمہ حضرت مسلم موعود نے تفسیر صغیر میں اختیار فرمایا ہے. لیکن اس کا دوسرا ترجمہ سب مسلمان مرد اور سب مسلمان عورتیں بھی ہو سکتا ہے. اس کو کامل پہ محدود کرنے کا کوئی ایسا جواز نہیں کہ اس کے سوا دوسرے معنی نہ نکالے جا سکتے ہوں. میرے نزدیک ایک عمومی مضمون ہے. اس میں کمال کا مضمون تفسیری حسن پیدا کرنے کے لیے تو کام آ سکتا ہے، مگر جس کو مسلم کہا جائے گا وہ کامل ہو یا غیر کامل ہو سب کے لیے برابر وعدے ہیں. کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر مسلمان کی اپنی حیثیت و توفیق کے مطابق اس سے وعدے کرتا ہے، اور اس کا کامل ہونا ان معنوں میں ضروری نہیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کامل کا لفظ حضرت مسلم موعود نے تو عمومی رنگ میں استعمال کیا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو لغوی طور پر سختی سے سمجھ لے تو مراد یہ ہے کہ کامل مسلمان تو نبی اللہ ہوتا ہے. اس سے نیچے تو ہر درجہ غیر کامل ہوگا. تو کامل مومن نبی اللہ، تو کیا صرف نبیوں کے لیے جزا رکھی گئی ہے؟ اور جب قرآن کریم نے درجے مقرر کر دیے ہیں کمال کے، تو اس لیے ان درجوں کے پیش نظر ہر دائرہ الگ الگ ہو جائے گا، اور اس کے باوجود تو مصالحین ایسے رہ جائیں گے جن کو اوپر کے درجوں کے مقابلے پر کسی پہلو سے بھی کامل کہا ہی نہیں جا سکتا. کیونکہ صدیق اور شہید، نبی صدیق شہید سے نیچے کا جو عام گروہ ہے وہ صالحین کہلاتا ہے. تو کمال کا لفظ ان معنوں میں نہیں سمجھنا چاہیے. کامل میرے نزدیک حضرت مسلم موعود نے اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ ایسے مسلمان جن کے اسلام میں کوئی ایسا رکھنا نہ ہو جو ان کو اسلام کی تعریف سے باہر کر دے، ایسے مومن جن کے ایمان کی تعریف میں کوئی ایسا رکھنا نہ ہو جو ان کو ایمان کی تعریف سے باہر کر دے. چونکہ ترجمہ مختصر تفسیری ترجمہ ہے، اس لیے حضرت مسلم موعود نے صرف لفظ کامل میں یہ مضمون بیان کیا ہوگا میرے نزدیک، اور میرے نزدیک اس کے سوا ممکن ہی نہیں کہ حضرت مسلم موعود کوئی اور مضمون بیان کر رہے ہوں. کامل کا لفظ اس شرط کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ ہر کس و ناقص جو مسلمان کہلاتا ہے وہ اس تعریف میں داخل نہ ہو جائے، ہر کس و ناقص جو مومن کہلاتا ہے وہ اس تعریف میں داخل نہ ہو جائے. اس حد تک اس کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اس کا اسلام پختہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے منافی اور ایمان کے منافی وہ عوامل اس کو کھوکھلا کر کے اس کو رد کرنے کے لائق نہ بنا چکے ہوں. سمجھیں؟ ان معنوں میں یہ آیت ہے. اب میں اس کی پوری لسٹ پڑھتا ہوں لفظ کامل کے بغیر. یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست گو مرد اور راست گو عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عجز دکھانے والے مرد اور عجز دکھانے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ گزار مرد اور روزہ گزار عورتیں، یعنی روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں. روزہ گزار کا ترجمہ زیادہ دلکش اس لیے ہے کہ وہ جو عادتاً روزے رکھتے ہیں لوگ. روزہ دار تو ایک روزے کی حالت کا نام ہے، تو روزہ گزار مرد اور روزہ گزار عورتیں ایک بہت خوبصورت ترجمہ ہے. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش کا سامان اور بڑا انعام رکھا ہے. اب بتائیں کہاں تفریق ہے؟ کوئی ایک ذرہ بھی تفریق کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا اس آیت میں. جتنا کوئی کسی نیکی میں بڑھے گا، مرد ہوگا یا عورت ہوگا، عورت ہوگی
اللہ تعالیٰ کو کیا عورتوں سے دشمنی ہے جو ان کو کم کر دے، اور مردوں سے کون سا اس کا رشتہ ہے جو زیادہ کر دے؟ تخلیقی رشتہ ہے، اس کے نزدیک سب برابر ہیں۔ پھر اسی طرح الحدید میں یہ آیت ہے، الاحزاب 36، الحدید میں ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یقیناً وہ مرد جو بہت صدقہ دیتے ہیں اور وہ عورتیں جو صدقہ دیتی ہیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، یہ دونوں یضاعف لهم ولهم اجر کریم، دونوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے، ان سب کے لیے بڑھایا جائے گا اور بہت ہی معزز اجر ہوگا۔ تو اس آیت میں بھی کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں ہے، بس وہ ساری بحثیں ایک علمی چسکے کے لیے تو آپ نے سن لی، مگر ان کو ان معنوں میں اہمیت نہ دینا کہ واقعتاً کوئی احتمال موجود ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا اور عورت کو کم دے گا۔ اب اگلی آیت، یہ تو ہو گیا نا، اگلی آیت پہ بات کرنے سے پہلے ایک غلطی کا ازالہ ضروری ہے، اور الحمدللہ کہ ساری دنیا میں احمدی ماشاءاللہ بڑے غور اور توجہ سے درس کو سن رہے ہوتے ہیں، اور میری مدد کرتے ہیں کہ اگر صاحب کلام سے کوئی بات ہو گئی ہو تو وہ فوراً درست ہو جائے، تاکہ آئندہ کے لیے لوگ کسی غلط فہمی میں نہ قائم رہیں۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اجتماعی حفاظت جو خلافت کو حاصل ہے، یہ بھی بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ نعیم صاحب نے لکھے، محمد نعیم دمشق سے۔ عجیب بات ہے کہ یہاں اور باقی سب دنیا میں اور ربوہ میں بھی بڑے علماء غور سے سنتے ہیں، لیکن اس غلطی کو کسی نے نوٹ نہیں کیا سوائے نعیم صاحب کے۔ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ آیت کریمہ ہے، اور وہ کہتے ہیں محمد نعیم ضرور ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، کیونکہ ترجمہ بھی وہی ہوا پھر کہ آپ نے اس کو کرہا پڑھ لیا تھا۔ کرہا اور کر رہا میں بہت فرق ہے۔ کرہا کا مطلب ہے ناپسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر اور فسوق اور عصیان کو، اور کر رہا کا مطلب ہے خدا تعالیٰ نے تمہیں ناپسند کر کے دکھا دیا ہے، اس کی کراہت تم پر روشن کر دی ہے، پھر تم کیسے ان چیزوں کی طرف مائل ہو گئے؟ یعنی خدا تعالیٰ نے یہ مضمون تم پر خوب کھول دیا ہے کہ یہ مکروہ چیزیں ہیں۔ تو یہ لفظ کر رہا تھا، جس کو میں نے، چونکہ بعض دفعہ وہ زیر زبر ٹھیک نہیں ہوتی اور عام طور پر کرہا کا مضمون ذہن میں رہتا ہے، اس لیے نظر دھوکہ کھا جاتی ہے، تو میں نے کرہا پڑھا۔ اس کو جہاں جہاں بھی یہ کیسٹ ہوگی اس کو درست کرنا ضروری ہے، اور جو مستقل ہماری ماسٹر کریکٹ کیسٹ ہے اس میں درست کر کے نیچے نوٹ آنا چاہیے آخر پر کہ پہلی کیسٹ میں یہ تھا، اسے درست کروا کر اب یہ شکل بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت ہے جو سورہ نساء کی آیت 34، اور تو کی بات جو کہنے والی ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک شخص کے لیے ہم نے اس کے ترکے کے متعلق وارث مقرر کر دیے ہیں۔ وہ وارث ماں باپ اور قریبی رشتہ دار ہیں، اور وہ بھی ہیں جن کے ساتھ تم نے پکے عہد و پیمان کیے ہیں۔ آگے تشریحی بریکٹ ہے حضرت مسلم موعود کی، جن کے ساتھ تم نے پکے عہد و پیمان کیے ہیں، یعنی بیویاں یا خامند، تو ان کو بھی ان کا مقررہ حصہ دو، اور اللہ ہر ایک عمل پر یقیناً نگران ہے۔ یہ آیت بھی گزشتہ آیت کی طرح بہت سے اختلافات پر منتج ہو گئی، جبکہ قرآن کریم کی آیات اختلافات دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہاں اس کے پس منظر میں کچھ رواجات ہیں، کچھ بعض دوسرے علماء کی سوچیں ہیں،
جو بعض دوسرے علماء پر اثر انداز ہو گئیں، اور رفتہ رفتہ نسل بعد نسل وہ اختلافات بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس کو، جب میں سارے اختلاف بیان کروں گا، اس کے بعد جب اس کو سادہ عام لفظوں میں اس کو سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ اختلاف کی وجہ کیوں پیدا ہوئی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بس اختلافات کی جڑ قرآنی آیات میں نہیں، قرآنی آیات بالکل واضح اور کھلی کھلی ہیں۔ اگر کہیں کوئی اشتباہ نظر بھی آئے کسی کو تو اس کی بعض حکمتیں ہیں، مگر اشتباہ کو دور کرنے کے لیے محکم آیات نگران کھڑی ہوتی ہیں ساتھ، اور ناممکن ہے کہ اس اشتباہ کو قائم رہنے دیں۔ اس لیے لا ریب فیہ کا مضمون پوری طرح کامل صداقت کے ساتھ قرآن کریم پر اطلاق پاتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر کوئی محکم آیات سے استنباط نہیں کر سکتا تو اللہ نے ایسے صاحب علم بھی پیدا فرما دیے ہیں جو خدا تعالیٰ سے اس استنباط کی صلاحیت پاتے ہیں، اور ان کے لیے ان کو ودیت ہوتی ہے۔ یہ تو عام آدمی اگر یہ استنباط نہیں کر سکتا تو وہ علم جو خدا تعالیٰ کے نزدیک عرفان عطا کیے گئے ہیں ان سے پوچھیں، بجائے اس کے کہ آپس کی بحثوں میں الجھیں۔ یہ وہ اختلاف کا پس منظر تھا جو بتانا ضروری تھا، کہ یہ نہ سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآنی آیات کا بیان ایسا الجھا ہوا سا ہے کہ جو یہ چاہے یہ مرضی کا مطلب کر لو، چاہے وہ مطلب نکال لو۔ نکالا جاتا ہے اگر مطلب تو طبیعتوں کا جھول ہے جو مطلب نکالتا ہے۔ قرآن کریم کو بالکل صاف معصومانہ انداز میں اگر آپ پڑھیں اور یہ علماء کی بحثیں ذہن میں نہ ہوں تو کہیں سوال تو اٹھیں گے کہ کیا مطلب ہے، مگر غلط معنی نہیں انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ عمومی بات ہے، بعضوں کے دل میں اگر پیدا ہوتے ہیں تو ہوتے بھی ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے نفس ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی غلط معنی انسان کے دل میں تباً پیدا ہوگا تو اس کو اپنے نفس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے دعا کر کے قرآن کریم کے مطالعہ میں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے، اور یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے حقیقی صحیح معنی عطا کیے بغیر ہم اپنی طاقت اور اپنے زور بازو سے قرآن کریم کے مطالب کو نہیں پا سکتے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ أَخَذَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جن سے تمہارے پختہ عہد و پیمان ہوئے ہیں ان کو بھی ورثے میں کچھ دینا ہوگا۔ اس اخذت ایمانکم والے حصے نے وہ ساری بحثیں چھیڑ دی ہیں کہ یہ کون لوگ مراد ہیں، کیونکہ عرب علماء اور اکثر مفسرین عرب علماء ہی تھے، وہ اپنے جہالت کے زمانے کی روایات کو جانتے تھے، اور کچھ ملتی جلتی رسوم وہاں ایسی رائج تھیں کہ لفظ عقدت نے اس طرف ان کی توجہ پھیر دی، اور جب ایک دفعہ یہ غلطی کی اور یہ غلطی اسباب نزول کے شوق میں، ان کو دریافت کرنے کے شوق میں بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے مفسرین سے بھی مسلسل ہو جاتی ہے، ہوتی رہی ہے۔ ہر آیت پر وہ ایک شوق پیدا ہو گیا ہے کہ اسباب نزول معلوم کریں، اور اس رجحان کو قوی تقویت دینے میں جہاں تک میرا علم ہے علامہ الواحدی نے سب سے زیادہ نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ یہ پانچویں صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے جہاں تک میرا علم ہے اسباب نزول پر ایک بڑی مبسوط کتاب لکھی، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں جہاں تک میرا علم ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مرکز سے علماء نے مجھے معلومات ان باتوں میں بھجوائی ہیں، کیونکہ ایک حدیث کے تعلق میں میرے دل میں یہ سوال اٹھا تھا کہ حدیث کے الفاظ اور طرز بتاتی ہے کہ ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اس لیے کبھی ہو نہیں سکتا کہ یہ مستند حدیث ہو۔ تو اس میں آپ چھان بین کریں کہ پہلے کب نکلی ہے،
کہاں سے اس نے سر اٹھایا ہے۔ اس وقت اس بحث کے دوران یہ بات مجھے پہلی دفعہ معلوم ہوئی کہ یہ علامہ واحدی صاحب ہیں جنہوں نے اسباب نزول کا چکر اتنے زور سے چلایا ہے کہ اس میں سارے بات کے علماء پھنس گئے۔ جتنی تفسیریں بعد میں لکھی گئی ہیں ان پر یہ اثر انداز ہو گئے ہیں۔ اور 5ویں صدی، سوچیں ذرا، 450 سال کے بعد اگر اسباب نزول تلاش کیے جائیں گے تو کتنی مستند باتیں ہاتھ آئیں گی۔ لیکن چونکہ ان کے بعد کے آنے والے علماء نے پھر یہ سلسلے شروع کر دیا اور بڑی بڑی حدیث کی تفسیر کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، تو آج کا قاری جب دیکھتا ہے کہ 1 2 3 4 5 چوٹی کے علماء یہی بات لکھ رہے ہیں، تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مروی یہاں نہیں پہنچی ہوئی، یہ بات 5ویں صدی میں اٹھی ہے، اور ان علماء نے ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی یہ شروع کر دی ہے۔ لیکن جب ایک کی بجائے اب کہتے ہیں فلاں عالم نے اور فلاں عالم نے اور فلاں عالم نے اور فلاں عالم نے، سب نے یہی بات لکھی ہے، تو ایک سادہ قاری آج کل کا وہ کہتے بڑا متاثر ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، اتنے بڑے بڑے علماء جب متفق ہو گئے ہیں، جب ان کی آپ جستجو کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے لی تھی، وہاں جا کے پکڑے جاتے ہیں سارے۔ کسی ایک نے بغیر حوالے بغیر استناد کے وہ بات کہہ دی، اور اس کا روب، اس کا نام ایسا دلوں پر چھا گیا تھا کہ اس کو نقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس لحاظ سے اسباب نزول میں سب سے بڑی ذمہ داری علامہ واحدی پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے فوائد بھی ان کو پہنچیں گے، اس کے نقصانات بھی، اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ بیلنس میں ان کے ذمہ کچھ نہ رہ جائے باقی کیونکہ بڑے بڑے خطرناک مضامین اس کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عقیدت والی بحث کیا بنی ہے۔ شان نزول، چلیں جی، یہ جو حدیث ہے شان نزول کی، یہ سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے۔ یہ ضمن میں بتا دوں آپ کو کہ شان نزول کی پہلی کتاب تو 5ویں صدی میں ہوئی ہے، مگر بعض احادیث ان کی چھان بین کے نتیجے میں ایسی ملیں جو حدیثیں احادیث کی اہم کتابوں میں ضرور تھیں، اور اس نے ان کے ذہن میں یہ توجہ یہ خیال پیدا کر دیا کہ اسباب نزول جب یہ کہتے ہیں تو اور جگہ بھی ہوں گے اور ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو حدیث اپنی ذات میں درست بھی ہو تو اس پہ اگلا سوال یہ اٹھے گا کہ اس حدیث میں شان نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے یا حدیث کے راوی نے خیال کیا ہے کہ یہ وجہ ہوئی ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اکثر شان نزول کی احادیث بھی حدیث کے معیار سے گر جائیں گی، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا، وہ آثار میں داخل ہو جائیں گی، حدیث رہتی ہی نہیں وہ۔ بہر یہ جو حدیث ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے فرزند کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور اسباب النزول للسیوطی میں یہ پہلی بار ہمیں دکھائی دیا ہے۔ داؤد بن حسین، حسین ہے لفظ، ہے سواد یہ نون، حسین ہے یا حسین ہی ہے، خیال ہے ہمارا، ہو سکتا ہے، میں تو حسین ہی پڑھتا ہوں۔ داؤد بن حسین بیان کرتے ہیں، میں اس لیے حسین کہہ رہا، حسن حسین حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال فرمایا نا، تو کہیں وہی حسین تو نہیں تھا یہ سواد والا، کہ میں ام سعد بنت ربی کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتا تھا، آپ یتیم تھیں اور حضرت ابو بکر کے گھر رہا کرتی تھیں، ام سعد بنت ربی۔ جب میں نے والذین عقدت ایمانکم پڑھا تو کہنے لگیں والذین عقدت ایمانکم نہ پڑھو۔ یہ آیت حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب عبد الرحمن اسلام کے منکر تھے۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آپ اسے ورثہ نہیں دیں گے۔ پھر جب وہ اسلام لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ اسے اس کا حصہ دیں۔
اب یہ ساری روایت جو ہے، اول تو اس میں وہ تلفظ ہی غلط ہے، یعنی قرات ہی غلط ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے والذین اخذت ایمانکم، تو غالباً انہوں نے یہ تلفظ درست کرنے کے لیے کہا ہوگا، لیکن یہ درست ذکر نہیں کیا کیا پھر۔ یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیوں ابہام ہے اس بات میں۔ اگر انہوں نے کہا تھا کہ نہ پڑھو عقدت، تو یہ کیوں نہیں کہا کہ کیا پڑھو؟ یہ حصہ یہاں سے مفقود ہے۔ لیکن اس کی اب حیثیت یہ نکلی کہ ایک خاتون میں ام سعد بنت ربی کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتا تھا، اور وہ یتیم تھیں، حضرت ابوبکر کی رعایا کرتی تھیں۔ تو یتیم ہونے کے نتیجے میں قرآن پڑھ کر سنانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک یتیم خاتون کو گھر میں جا کر قرآن پڑھ کے سنایا کرتا تھا، وجہ وہ یتیم تھیں، اور اگر یہ زیادہ اعلیٰ قرآن کریم جانتے تھے تو تصحیح تو وہ کر رہی ہیں، ان کی زیادہ نظر ہے قرآن کریم پر، تو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ میں اپنی تصحیح کی خاطر ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا تاکہ وہ میری قرآن کی تصحیح کریں، اور پڑھ کر سنایا کرتا تھے سے بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ حافظ قرآن تھے، چند صورتیں یاد تھیں یا کوئی تحریریں سامنے تھیں جس کو دیکھ کر یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس پر اس خاتون نے، جو عموماً مجہول ہیں اور حدیث کے مضمون میں کوئی زیادہ معروف مقام ان کو حاصل نہیں ہے، اس خاتون نے ان کو یہ بات بتائی کہ یہ آیت حضرت ابوبکر اور ان کے بیٹے کے جھگڑے کے متعلق نازل ہوئی۔ اب اسے حدیث کہہ کر کتنی مضبوط سند ہو اس کی، احادیث کے زمرے میں داخل کر کے اس سے استناد کرنا ایک اہم معاملے میں، یہ کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ شان نزول کے شوق نے کہ یہ پتہ کرے کون کون سی آیت کیوں نازل ہوئی، ہمارا جو فقہ کا نظام ہے اس کو ابتر کر دیا ہے یا تتر بتر کر دیا ہے۔ بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اس شوق کے نتیجے میں، لیکن اپنی جگہ فوائد بھی ہوئے ہیں۔ جہاں قطعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شان نزول کا ذکر فرمایا ہے وہ حصہ معدود چند باتیں ہیں، مگر شان نزول کا مضمون اہم ہے۔ مگر میں یہ پھر بھی دہراؤں گا کہ قرآن کریم شان نزول کے اہم واقعات کو خود ہی کھول دیتا ہے، اور کسی اور شان نزول کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں باقی رہتی۔ اگر تمام شان نزول کی روایات اب نظر انداز بھی کر دیں تو قرآن کریم نے اس شان کے ساتھ اپنی نزول کی وجہ جہاں ضروری تھی وہاں سمجھا دی ہے کہ کسی اور احتجاج کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اب ایک اور علی بن احمد الواحدی کی روایت ہے اسباب نزول کے تعلق میں۔ سعید ابن المسیب کہتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری جو اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر دوسروں کو متنبع بنا لیتے تھے۔ اب بتائیں اس یتیم خاتون کی بات مانیں گے یا سعید بن المسیب کی بات مانیں گے؟ کس کو زیادہ اختیار ہے قرآن کریم کی شان نزول بیان کرنے کا؟ اللہ اور محمد رسول اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ باقی گیس ورکس ہیں، اندازے ہیں، اور ان کو اندازوں کو لے کر اسلامی فقہ پر ان کو اثر انداز ہونے دینا یہ ایک بڑی خطرناک غلطی ہے۔ ان جو بیٹوں کو چھوڑ کر دوسروں کو متبنہ بنا لیتے تھے جو ان کے وارث ہوتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وصیت میں حصہ مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ متبنہ کا مضمون یہاں ہے ہی نہیں، بالکل بے تعلق بات ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میراث کو ورثاء یعنی ذو الارحام اسبا کی طرف لوٹا دیا، اور اس بات سے منع کر دیا کہ لے پالک یا جن کو دینے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے وارث ہوں۔ اب اس کے اوپر
باقاعدہ فقہا نے فتوے بنا دیے ہیں، اور جو اتنے اہم معاملات ہیں انسانی حقوق کے، لین دین کے، ان کی بنا اس قسم کی روایتوں پر رکھ دی ہے، جبکہ قرآن ہرگز اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ اس کے بیان کردہ جو میراثی فرائض ہیں، وہ موروثی فرائض یا وراثت سے تعلق رکھنے والے فرائض ہیں، ان پر ان کو سمجھنے کے لیے کسی اور طرف نظر کرنی پڑے۔ قطعی احادیث قرآن کے اس مضمون کی معیت آپ کو ضرور دکھائی دیں گی جو آپ کو وہاں سے سمجھ آ جائے گا، مگر کوئی حدیث اس کے مخالف ہو نہیں سکتی۔ اگر بنائی گئی ہے تو اس کو رد کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو کھڑا کرنے کا خیال ہی باطل اور گناہ گار کرنے والا کا خیال ہے۔ اور میں نے جہاں تک غور کیا ہے، قرآن کریم کی وراثت کی آیات بالکل کامل اپنی ذات میں مکمل مضمون ہے، اور اہم امور میں ہونا ہی ایسا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لین دین کے معاملات تو انسانی معاملات میں بہت ہی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ساری دنیا کے جو قوانین ہیں ان میں لین دین کے قوانین، حقوق کے قوانین، وراثت کے قوانین غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں، اور اکثر لیجسلیشن ایسے ہی قوانین کی گرد ہوتی ہے۔ اس میں قرآن کریم تو گویا اپنا بیان کرنے سے معذور رہا ہو، اور 5ویں 6ویں صدی میں دریافت ہونے والی حدیثیں اس قرآن کریم کی آیات کی تشریح کرنے کے لیے آگے آ جائیں، بالکل ایک لغو بات ہے، کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، جہاں قرآن کریم کے فہم سے کوئی انسان عاری ہو، کسی آیت سے بات سمجھ نہ آئے، تو لازم ہے کہ اس کو اس سے ملتی جلتی دوسری آیات پر چسپاں کر کے دیکھے، اور محکمات پر فیصلے کرے، اور اپنی فطرت میں بھی غور کرے، اور پھر اگر کوئی کمی رہ جائے تو پھر اہم بنیادی مستند احادیث پر نظر ڈالے کہ کیا اس کی فہم کی کوئی کمزوری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ارشاد کی حمایت اور مخالفت کے نتیجے میں طے ہو سکتی ہے کہ یہ یوں بات ہونی چاہیے یا یوں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی اصول ہے جس پر میں سمجھتا ہوں آئندہ احمدی فقہ کی بنیاد ہونی ضروری ہے۔ اور جو درہم برہم والا مضمون ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، اس کو ہمارے علماء بعض دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا یہ سارے معاملات درہم برہم ہو گئے ہیں فقہی۔ وہ ان ارشادات کو لے لیتے ہیں جس میں حنفی فقہ کی پیروی یا بعض دوسرے اصول بیان ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب یہ فرمایا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کی رہنمائی کے لیے ہر انسان میں کب یہ طاقت ہے کہ براہ راست فقہی استنباط کر سکے، اور روزمرہ کے کام انتظار نہیں کریں گے کہ علماء کے بورڈ بیٹھیں اور وہ ایک دوبارہ فقہ کو صاف ستھری محکم صورت میں پیش کر سکیں۔ اس لیے وہ ایک دائمی جاری رہنے والا ایسا ارشاد ہے جو ہر ایسے انسان کی روزمرہ کی ضرورت پر کام آئے گا، جو فقہی مسائل کی گہرائی میں نہیں جا سکتا، اس کو پتہ نہیں لگتا یہ اس موقع پر میں یہ کروں کہ وہ کروں۔ آپ نے فرمایا اور کچھ نہیں تو چلو امام ابو حنیفہ کی پیروی کر لو، کیونکہ بالعموم ان کے فیصلے درست ہیں۔ لیکن اہل علم کو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی امام کا فیصلہ حنیفہ ہو یا شافعی ہو، کسی امام کا فیصلہ قرآن کریم کی واضح آیات سے متصادم ہو تو اس کو رد کر دو۔ یہ بھی فرما دیا کہ اگر حدیث بھی پیش کی جائے اس کی تائید میں اور وہ قرآن سے متصادم دکھائی دے تو ہرگز ان معنوں میں قبول نہ کرو۔ پہلا فرض یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں تطبیق کی ہر ممکن کوشش کرو، اس خیال کے پیش نظر کہ ہو سکتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو اور تم جلد بازی میں کہیں رد نہ کر بیٹھو۔ اس لیے پورا غور کر کے معلوم کرو کہ اس حدیث کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ جو معنی بھی قرآن کے مطابق ہوں انہیں ضرور قبول کر لو، لیکن اگر کوئی صورت ہی نہیں دیکھتے
واضح تصادم دکھائی دیتا ہے، اور دونوں میں سے ایک کو لازماً قبول کرنا ہے، بیک وقت دو قبول ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر قرآن کو قبول کرو، یہ محفوظ ترین طریق ہے، سمجھیں؟ یہ اصول ہے جس کو، یہ چند اصول ہیں جن کو نظر انداز کر کے پھر آگے کئی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب جو بحثیں اٹھی ہیں شان نزول کے بعد، وہ مختلف لفظوں کے معانی کے اوپر بحثیں ہیں۔ المولا کیا ہوتا ہے؟ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، موالیہ جمع ہے مولا کی، مولا کی جمع ہے نا، ہاں المولا۔ اور مولا کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب ہے بہت سے مولا، الموالی کا مطلب ہے بہت سے مولا، یعنی عمومی حوالہ دینا ہو وارثوں کی طرف تو المولا موالی کہا جا سکتا ہے۔ المولا کا مطلب ہے المالک، ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے العبد، مالک اور غلام، یعنی لفظ مولا مالک کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور غلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، الموثق کے لیے بھی، آزاد کرنے والا، اور الموثق کے لیے بھی، یعنی آزاد کیا گیا۔ تو دیکھو بیکفت اس میں کتنے متضاد معانی اکٹھے ہو گئے ہیں، مگر قرآن کریم جب اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کا سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ اس میں اس پہلو سے کوئی شبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ مولا سے کیا مراد ہے، سمجھیں؟ مالک کو بھی مولا کہتے ہیں، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، آزاد کیے گئے کو بھی مولا کہتے ہیں، اور الصاحب یعنی ساتھی کو بھی، اور القریب جو قریبی ہو۔ یہ اب متضاد معنی تو میں نے اکٹھے کر دیے نا، بیان کر دیا، متفرق معنی یہ ہیں۔ چچا زاد بھائی کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اس چچا زاد بھائی کے حوالے سے غالباً شیعوں نے یہ اصرار کیا ہے کہ مولا علی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی تھے، وہ چچا زاد بھائی کے معنوں میں تو جو کافر تھے وہ بھی مولا بن جاتے ہیں۔ تمام بھائی جو چچا زاد ہوں ان میں دین کے فرق کی کوئی بھی دیوار حائل نہیں ہوتی، لفظ مولا پھر سب پر برابر اطلاق پائے گا۔ یہ جنہوں نے منمانی کرنی ہو وہ ایک معنی کو پکڑ کر اپنے مطلب کا معنی بیان اس کی طرف لگا دیں گے، اپنا مقصد اسے حل کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس کو عام چسپاں کرو گے تو بہت سے مولے بن جائیں گے، ایک مولا نہیں رہے گا۔ الجار و پڑوسی کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو اگر ولایت کا مضمون ہے تو پھر صرف ایک چچا زاد بھائی پر ہی نہیں بلکہ ہر چچا زاد بھائی پر اور ہر پڑوسی پر بھی اسی طرح اطلاق پائے گا۔ الحلیف جو کسی معاہدے میں ساتھی بن جاتے ہیں، یعنی بعض قبیلے مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے، یعنی دونوں نے یہ فیصلے کر لیے تھے کہ ہم اکٹھے ایک دوسرے کی مدد کریں گے ہر اہم معاملات میں۔ الابن بیٹے کو بھی مولا کہتے ہیں اور چچا کو بھی۔ اب مولا ہر جگہ کیا کیا معنی کرو گے، اس لیے تقویٰ کے ساتھ عین آیت کے محل کے مطابق جو معنی ہے وہ ایک ہی ہوگا، وہی ہونا چاہیے۔ اس لیے لغت کے حوالے سے جو چاہو اس کے معنی کر لو، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ النزیل مہمان کو بھی مولا کہتے ہیں، اور الشریک یعنی کوئی شریکہ جس کو کہتے ہیں، لوگوں کے شریک ہوتے ہیں، وہ بھی مولے ہیں۔ الرب پرورش کرنے والا بھی مولا ہے، انعام کرنے والا بھی مولا ہے۔ المنم بھی مولا، جس پہ انعام کیا جائے وہ بھی مولا ہے۔ المحب جس سے محبت کرنے والا بھی مولا ہے، اور تابع فرما یعنی جو عاشق کی طرح اپنے محبوب کا تابع فرمان ہو جائے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ الصہر داماد بھی مولا ہے اور بہنوئی بھی مولا ہے۔
سسرالی رشتہ دار بھی مولا ہیں. تو اب کن معنوں میں اس کو استعمال کریں گے؟ میں شیعوں کو خصوصیت سے مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ بتائیں وہ کہاں کہاں یہ لغت کے معنی استعمال کریں گے. بس یہاں اس آیت کے حوالے سے جو بات کھل کر سامنے آتی ہے، وہاں حقدار، مال میں حقدار یعنی مالک، وارث کے معنوں میں لفظ مولا استعمال ہوا ہے، اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں بنتا یہاں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور اشارہ ہے کسی ایسی آیت کی طرف جس میں موالی کی تشریح موجود ہے. اس لیے خام خواہ مولا کے مختلف معنوں میں پھنس کر مختلف توجیحات پیش کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے لیے اس کے مال کے حقدار کی تعیین فرما دی ہے. کون حقدار ہے جو اس کے بعد اس کا مالک بن سکتا ہے؟ مما ترک الوالدان، مال کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا جو والدین نے چھوڑا ہو یا اقربا نے چھوڑا ہو، ہم اس کی تعیین فرما چکے ہیں کہ ان اموال کا، چھوڑے ہوئے اموال کا حقدار کون ہے. اس کے بعد والذین اخذت کی آیت بعد میں آئے گی. اب اخذت والی لفظ والی بحث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لسان العرب میں اخذ البناء بالجس یاخذہ عقدا، الزقہ ہوگا، ٹھیک ہے. اخذت کا معنی دراصل یہ معماری اصطلاح ہے. جب سیمنٹ یا چونا گچ کے ذریعے، آج کل سیمنٹ ہے، اس زمانے میں چونا گچ ہوا کرتا تھا، اس کے ذریعے جب اینٹوں کو مضبوطی سے جوڑ دیا جائے تو یہ تعلق کا قیام مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا، یہ عقد کہلاتا ہے. بس یہ وہ بنیادی معنی ہے جو عقد کے تقریباً ہر قسم کے استعمال میں آپ کو قدر مشترک دکھائی دے گی. بس اس سے یہ معنی نکالا گیا، اس کا مطلب یہ ہے گرا لگائی، سودا کیا، بے یہ عقد کہلاتی ہے. کیونکہ جس طرح اینٹ کو سے پتھر سے جوڑ دیا جائے مضبوطی کے ساتھ تو گویا ایک دوسرے کے ساتھ پیوند ہو جاتے ہیں، الگ نہیں ہوتے پھر. تو ہر وہ چیز جس میں ایسا پیوند ہو اس کو عقد کہا جاتا ہے. بے، عہد، قسم کو مضبوط کیا، یہ ساری باتیں لفظ عقد کے اندر داخل ہیں. اعتقدہ، صدقہ ہو، کسی پر اعتقاد کیا، مطلب یہ ہے اس کی باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، اور جو اس نے دعوی کیے ان کو اپنا حرز جان بنا لیا، اس کے ساتھ چمٹ گیا تصدیق کرتے ہوئے. اس کو اعتقاد کہتے ہیں. اور اعتقادہ کے معنوں میں تصدیق کے معنی اپنے انتہا تک پائے جاتے ہیں. یعنی اس کا ضمیر، اس کا دل، اس کا دماغ جب یہ سارے مطمئن ہو کے ایک دعوے دار کے خیال سے یا ایک عقیدے کے ساتھ، ایک تصور کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں تو پھر ہم کہیں گے ہم نے اعتقاد کر لیا. اب اعتقاد کے لیے اس تصور کا درست ہونا ضروری نہیں ہے. بد اعتقاد لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر اعتقاد کے ساتھ تعلق کا خلوص کے ساتھ باندھنا ضروری ہے. اس میں ایک مشرک اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ درخت میرا معبود ہے تو اعتقاد کے لحاظ سے وہ بھی اعتقاد ہی کہلائے گا، اور وہ بھی کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. دونوں ایک صحیح یا غلط یا صحیح عقیدے کے ساتھ چمٹتے ہیں، یہ اعتقاد ہے. اعتقاد لفظ میں کسی عقیدے کا درست ہونا شامل نہیں ہے. لیکن اعتقاد تبھی کہلائے گا جب سچے دل سے کوئی کسی چیز کو معبود مانے، اور وہ حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو. اس میں اعتقاد کی ذات میں
اندرونی طور پر سچائی شامل ہے، اور نکاح کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عقدہ کا ایک معنی ہے کسی چیز کو سمیٹنا اور اکٹھا کرنا، مثلا بکھری ہوئی چیزیں ہیں، دانے باز عورتیں دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر ان کی ڈھیری بنا دیتی ہیں، اس کو بھی عقد کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں، عقدہ، اس نے یہ چیزیں اکٹھی کر لیں۔ رسی کو گرا دینا، عمارت کو مضبوط بنانا، بے کو پختہ کرنا، یہ باقی لوگ بھی مفردات نے بھی یہ ساری باتیں دہرائی ہیں۔ والعقدۃ اسم لما یؤخذ من نکاح اور یمین اور غیرہا۔ عقدہ وہ اسم ہے، عقدۃ یہاں لفظ ہے، والذین عقد، یہاں عقدہ لفظ تو نہیں یہاں استعمال ہوا، عقدت کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر یہ کہتے ہیں عقدہ کیا چیز ہے؟ عقدہ جو نکاح کے وقت قسم کھائی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ پیوستہ ہوتے ہیں، اس کو عقدہ کہتے ہیں۔ عقدۃ النکاح لفظ قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے، اور کسی امر کو پختہ کرنے کو، خواہ وہ کیسا ہی امر ہو، اگر اسے پکا اور مضبوط کر لیا جائے تو اس کو بھی عقدہ کہتے ہیں۔ اب آگے لفظ ایمان ہے، والذین عقدت ایمانکم، جو تمہارے ایمان نے پختہ عہد باندھ لیے، جن باتوں کو پختہ کر لیا۔ ایمان قسم کی جمع ہے، یمین کی جمع ہے ایمان، یمین قسم کو کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی بحث لغت میں اقرب الموارد میں یہ ملتی ہے، الیمین ضد الیسار للجہت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یمین جہت کے اعتبار سے دائیں طرف کو کہتے ہیں، اس کی برعکس جہت یعنی بائیں طرف کو یسار کہا جاتا ہے۔ اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یسار ہی نہیں بلکہ شمال بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے یسار کی بجائے وہاں شمال کا لفظ استعمال فرمایا۔ شمال ہے، ہاں، شین کی زیر کے ساتھ، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، تو یمین دائیں طرف کے لوگ، اور دائیں طرف، اور شمال بائیں طرف، اور اسی طرح یسار بھی بائیں طرف کو کہتے ہیں۔ حلف کو یمین کہتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دستور تھا کہ جب لوگ عہد و پیمان کیا کرتے تھے اور گویا قسم کھاتے تھے کہ ہم اپنے وعدے میں پکے ہیں، تو ایک دوسرے پر ہاتھ مارتے تھے زور سے، دایاں ہاتھ دوسرے کے دائیں ہاتھ پہ یوں کے لگاتے تھے زور سے۔ یہ ابھی بھی افریقہ میں اور دیگر قبائل میں یہ رواج ملتا ہے، اور غالباً یورپ میں بھی اس کا رواج عام ہو رہا ہے کہ جب دوست کو کہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں تو یوں ایک دوسرے پر ہاتھ مارتے ہیں، تو اس دائیں ہاتھ کے بار بار آپس میں بجنے کے نتیجے میں وہ یمین حلف کے معنوں میں استعمال ہونے لگا کہ وہ بات جس کی گواہی دائیں ہاتھ نے دی ہے وہ گویا قسم ہے، اور وہ ایک پختہ بات ہے۔ اور یمن برکت کو بھی کہتے ہیں، اس یمن الیمین سے نکلا ہے، کیونکہ دائیں لفظ کو قرآن کریم نے نیک لوگوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، بدوں کے مقابل پر۔ دائیں طرف سے اعمال نامہ ملے تو خوشخبری ہے، بائیں طرف سے ملے تو یہ ایک نحوست کی خبر ہے اس کے لیے۔ اس وجہ سے الیمن کے اندر برکت کا مضمون بھی داخل ہو گیا ہے۔ یہ قرآن کے نتیجے میں ہوا ہے یا پہلے تھا یہ میں نہیں کہہ سکتا، مگر لسان العرب بہرحال یہ لکھتی ہے کہ الیمن البرکت والیمین القوت والقدرت، اور دائیں ہاتھ چونکہ اکثر بائیں ہاتھ سے مضبوط ہوتا ہے، اس لیے یمین میں طاقت اور قدرت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ،
قرآن کریم جو فرماتا ہے لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، کہ اگر ہم پر کوئی ایک بات بھی کہیں جھوٹی کہی ہوتی تو ہم اسے یمین سے پکڑ لیتے. تو بالیمین میں دونوں باتیں آ گئی ہیں، پکڑنے والا بھی یمین سے پکڑے اور جس کو پکڑا گیا اس کا بھی یمین پکڑا جائے. تو خدا اپنی قدرت کے ہاتھ سے اس کی قدرت کے ہاتھ پر پنجہ مارتا ہے اور مضبوطی سے اس کو قبضے میں کر لیتا ہے. وہ اس کو کوئی بھی اپنا ذاتی اختیار باقی نہیں چھوڑتا کہ وہ خدا کی پکڑ سے بچ سکے. اب حضرت امام راضی نے وارث نہ ہونے کی صورت میں آقا کی میراث آزاد کردہ غلام کو بھی مل سکتی ہے کا مضمون باندھا ہے، کیونکہ یہاں وَلِكُلٍّ جعلنا موالیہ میں ان ورثاء کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے فرما دیا ہے. اور عقدت ایمان سے پھر کیا معنی ہیں؟ بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عقدت ایمان سے مراد دیگر وعدوں کے رشتے ہیں جو عمومی معنی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں ہر وہ بقیہ رشتہ جو خواہ کتنا ہی خفیف کیوں نہ ہو، جو باقی رہ جائے گا اس پر یہ لفظ ایمان صادق آ جائے گا اور اس کے نتیجے میں رشتے میں کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا. تو کہتے ہیں اگر وارث کوئی نہ ہو، الموالی ہو ہی نہ، تو پھر عقدت ایمان حکم کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جس سے بھی کوئی تم نے عہد و پیمان کیا ہو وہ تمہارا وارث بن جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں جس غلام کو آزاد کیا ہے اس کے ساتھ بھی ایک رشتہ کا ہوتا ہے. وہ غلام تھا، پھر اس کو آزاد کیا، اس پر احسان کیا. اتنے خفیف رشتے کی بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے. اس مضمون کی تائید میں وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد کی، عن ابن عباس ان رجلا مات ولم یدع وارثا الا غلاما له کان اعتقہ. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص مرا کہ اس نے اپنے پیچھے کوئی بھی وارث نہیں چھوڑا سوائے ایک غلام کے جسے وہ پہلے ہی آزاد کر بیٹھا تھا. تو گویا کہ کلیتاً کسی وارث کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل له احد، اس کے متعلق پوچھا کہ کوئی ہے اس کا، کہ بالکل ہی وہ نہ والی نہ وارث کچھ بھی نہیں. قالوا لا الا غلام له کان اعتقہ. تو کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، کوئی بھی نہیں سوائے ایک غلام کے جسے وہ آزاد کر بیٹھا ہے، کر چکا تھا یعنی. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراثہ لہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی میراث اس کو دے دی. اب یہ بات بتاتی ہے کہ دراصل جو مرنے والا ہے اگر یہ بین ہی اسی طرح ہوا ہے اور یہی اس کا مقصد تھا، تو اس سے یہ استنباط ہوگا کہ مالک جو مرتا ہے اس کی ملکیت کو قرآن کریم غیر معمولی تحفظ دیتا ہے. وہ عارضی حق جو ملکیت کا اس کو دیا گیا تھا اس کو اتنا تحفظ دیتا ہے کہ جب بھی تقسیم کرتا ہے اس کے حوالے سے کرتا ہے، اور بڑا حوالہ نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹا جو حوالہ مل جائے اس حوالے سے وہ اس کی ملکیت تقسیم ہوتی ہے. اور یہ کہ فوراً اس کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے، یہ مضمون کوئی نہیں ہے. یہ اکثر علماء نے بنا لیا ہے کہ بیت المال کو دے دو جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ حدیث اس کے منافی نظر آتی ہے. اس پر اس لیے بحث بھی اٹھائی گئی ہے. امام راضی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاید بیت المال میں چلا جانے کے بعد حضور نے وہ مال اس غلام کی ضرورت اور غربت کے باعث اسے دیا ہو. اب میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ بعض روایات قائم ہو چکے تھے، بعض فقہا، بعض
فقہی مسئلے بنا کر ان کو عام کر بیٹھے تھے. اس لیے حضرت امام راضی کے دماغ میں تعجب آیا ہے. اور حدیث پر ویسے کوئی اعتراض نہیں آپ نے اٹھایا کہ حدیث فلاں پہلو سے کمزور ہے، کیونکہ سنن کی حدیث ہے اور راویوں کے لحاظ سے اس پر کوئی اعتراض ثابت نہیں. تو پھر آپ نے یہ توجیہ اپنی طرف سے پیش فرمائی ہے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اس کا سارا مال بیت المال کو دے دیا ہو اور پھر اس کی غربت کے نتیجے میں نہ کہ وراثت کے حق کے طور پر اسے وہ دیا ہو. اب سوال یہ کہ اگر غربت کی وجہ یہ تھی تو بیت المال سے پہلے کیوں نہ اس کو دیا گیا؟ کیونکہ غربت جو اس بات کا استحقاق پیدا کرتی ہے اس کا علاج ہی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہر غریب، ہر فقیر، ہر ضرورت مند کی احتیاج پورا فرمانے والے. نبوت سے پہلے بھی آپ کا یہ حال تھا. حضرت خدیجہ سے جو کچھ پایا وہ تمام تر فقراء اور غرباء اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا. تو آپ یہ انتظار کیوں کر رہے تھے کہ اس غلام کو آزاد کرنے والا مرے تو پھر میں اس کی ضرورت پوری کروں؟ اور ضرورت اتنی شدید کہ وہ تمام تر مال بیت المال سے نکلوا کے اس کو دے دیا، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. ایک ہی بات ہے جس کے قبول کرنے میں امام راضی کو تردد اس لیے ہے کہ آپ بھی اس مسلک سے متاثر ہو چکے تھے جو پہلے فقہاء نے اختیار کیا تھا کہ ورثے میں فلاں ملے تو چاہے بیٹی بھی ہو، اگر 1/3 سے زیادہ اس کو نہیں دینا، اگر نہیں ہوگا تو اس کو بیت المال میں بھیج دو مگر اس کو نہیں واپس کرنا. یہ جو عقیدے بن گئے تھے غلط تشریح کے نتیجے میں، ان کو تقویت دینے کے لیے انہوں نے کوئی رستہ ڈھونڈنا تھا. تو یہ رستہ نکالا ہے کہ ڈالا بیت المال میں جو اصل بیت المال کا حق تھا، اور صدقے کے طور پر بیت المال سے وہی مال بعینی نکال کر اس غلام کے سپرد کر دیا. اب ایک نتیجہ یہ نکالا گیا ہے، یہ بھی سنن ابی داؤد کی کتاب ہے، حلیف کی میراث منسوخ کر دی گئی. کہ اس آیت میں نسخ کا مضمون ہے جو بالکل قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی قرآن کریم کی آیت یا قرآن کریم کی کسی آیت کا ایک شوشہ بھی نہ کسی دوسری آیت کو منسوخ کرتا ہے، نہ کسی دوسری آیت کے کسی ایک شوشے کو منسوخ کرتا ہے. نسخ منسوخ کا خیال ہی بالکل باطل، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے. ہم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی طرف 5 آیتیں منسوخ کرنا بھی جائز نہیں ہے. ایک ذرہ، ایک شوشہ بھی اس دائمی عظیم کتاب کا منسوخ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. لا ریب فیہا، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے یہ جو منسوخ والی حدیثیں ہیں ساری، اول تو جیسا کہ میں نے بیان کیا یہ حدیثیں ہیں ہی نہیں، یہ خیالات ہیں لوگوں کے. بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس آیت نے فلاں منسوخ کر دی، اس کی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور آیت نے اس کو منسوخ کر دیا، اس پہلی آیت کو. تو یہ سلسلہ لامتناہی ہو گیا. 500 تک ایسی آیات پہنچ گئیں، بلکہ بعض اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں. 500 بھی ہوں تو 1000 تو داخل ہو گئی نا بیچ میں. 500 منسوخ کرنے والی، 500 منسوخ شدہ. اور جو منسوخ کرنے والی ہیں اور منسوخ شدہ ہیں ان کے متعلق بھی اختلافات ہیں. تو جو سلسلہ ہے یہ لامتناہی ہو جاتا ہے. اس لیے بعض نے 500 بتائی ہیں، سب نے ایک ہی 500 نہیں بتائیں. بعضوں نے 500 کی فہرست میں تبدیلیاں بھی کی ہوئی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ بات چھڑ گئی تو پھر ختم ہونے میں نہیں آتی. بہرحال یہ حدیث جو ہے تفسیر صافی سے لی گئی ہے. اب تفسیر صافی یہ کس زمانے میں لکھی گئی ہے؟ 500-600 سال بعد ہی ہوگی ضرور، دیکھ لیں گے کل. بہرحال ایک تفسیر سے لی گئی ہے، یا تفسیر سے اس حدیث کی بحث لی گئی ہوگی، کیونکہ اس میں تو سنن ابو داؤد کا حوالہ موجود ہے. تو تفسیر صافی جو لکھا ہوا ہے غالباً تفسیر صافی میں اس حدیث کی تشریح ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس
والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم. اب وہاں بھی دیکھیں وہی غلطی، عقدت کا لفظ استعمال ہوئے جو قرآن کریم میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کا اعتبار ہی اٹھ گیا جو واضح قرآن کے خلاف. آج تک قرآن موجود ہمارے سامنے، اس میں عقدت لکھا ہی نہیں ہوا. تو جس نے روایت کا آغاز ہی غلط کر دیا، اس کی بات کی پھر کیا اہمیت باقی رہ جائے گی؟ ایک شخص کسی دوسری شخص سے قسم کھا کر عہد و پیمان کر لیا کرتا تھا، ان کے درمیان کوئی نسبی تعلق نہ ہوتا تھا، ان میں سے ایک دوسرے کا ترکہ پاتا تھا. یہ ایک تفسیر صافی نے اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے. اس امر کو سورہ انفال نے منسوخ کر دیا اور فرمایا اولو الارحام بعضهم اولی ببعض. تو یہ جو بات ہے یہ منسوخ کر دی ہے اولو الارحام والی آیت نے. آگے پھر عنوان بنا ہوا ہے علامہ الشام القاسمی کی طرف سے تفسیر القاسمی میں الذین عقدت ایمانکم سے مراد میاں بیوی ہیں. اب عقدت ہے ہی نہیں تو مراد کے کیا معنی ہیں؟ عجیب و غریب ہے. یعنی ایک روایتوں کو اتنی اہمیت دے دی گئی کہ قرآن سے بھی متصادم ہوں، غلط آیت کو بنا کر پیش کر رہی ہوں. علماء نے سر جھکا دیے ہیں. ابن عباس کا نام آتے ہی گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے اوپر ایک فیصلہ کرنے والی طاقت کو برائی ہے. جو کہے گی وہ بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کے تابع ہوگا. یہ بات ہی نہایت ظالمانہ ہے اور قرآن کریم سے سری بے وفائی ہے. لیکن چونکہ ان لوگوں نے احترام اور وفا کے تقاضوں کو الگ الگ دیکھا نہیں اور جس کو فضیلت دینی تھی اس کو چھوڑ کر جو ادنا چیز تھی اس کو فضیلت دے دی. اس لیے اس غلطی سے اگر بے وفائی ہے بھی تو خدا تعالیٰ معاف فرمائے اس بے وفائی کو، ورنہ یہ ہے بہت بڑا ظلم کہ روایتوں میں چل کے عنوان بنا دیے ہیں حدیثوں تفسیروں میں الذین عقدت ایمانکم. یہ تفسیر القاسمی والے کہتے ہیں اس سے مراد میاں بیوی ہیں. بات ان کی درست ہے اور بہت اہم ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ عقد نکاح سے بنتا ہے اور والدان اور اقربون میں یہ شامل نہیں ہے. اور جو وراثت کے قوانین ہیں ان میں والدان اور اقربون کے بعد میاں بیوی کا رشتہ الگ بیان ہوا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بین ہی یہی معنی لیے ہیں کہ والذین عقدت ایمانکم سے مراد وہ بیویاں ہیں یا بیویوں کے خاوند ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیں ترجمہ یہ فرمایا ہے ایک شخص کے لیے ہم نے اس کے ترکہ کے متعلق وارث مقرر کر دیے ہیں. وہ وارث ماں باپ اور قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی بہن بھائی وغیرہ، وہ باقی سب اس میں آ جاتے ہیں. اور اولاد بھی، ماں باپ اور اقربا سے مراد اولاد، بہن بھائی وغیرہ وغیرہ، اور وہ بھی جن کے ساتھ انہیں پکے عہد و پیمان باندھے ہیں. اور قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلق کو لفظ عقد کے تابع بیان فرمایا، عقدۃ النکاح. تو بالکل کھلی کھلی بات ہے، وہی مضمون ہے جس کی طرف اشارہ ہے جالنا ہم پہلے بنا بیٹھے ہیں. اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ نیا مضمون نہیں، وہی بات ہے جس کی طرف ہم یہ حوالہ دے رہے ہیں، جس کا حوالہ دے رہے ہیں. پہلے سے یہ باتیں طے شدہ ہو کر قرآن کریم میں کھل گئی ہیں. تو نہ کوئی ناسخ، نہ کوئی منسوخ، نہ کسی رواج کو یہاں داخل ہونے کی گنجائش. فرمایا فآتوہم نصیبہم، بس ہم نے جب مضمون کو خوب کھول دیا ہے تو ان کا حصہ ان کو دیا کرو. اب صرف یہ سوال اس میں باقی رہے گا کہ جب خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہاں میاں بیوی کے رشتے کو خوب کھول کر بیان فرما دیا تھا، تو یہاں عقدت ایمانکم کا لفظ کہہ کر ایک نئی طرز سے اس میں شبہ کیوں پیدا کر دیا؟ یہ کیا چیز ہے جس کی بحث ہو رہی ہے؟ میرے نزدیک اول تو
جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے ترجمہ کیا ہے، کسی شبے کی گنجائش ہونی چاہیے ہی نہیں، مگر طرز بیان بدلنے سے ایک نئی لطافت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس مضمون کا دائرہ پھیل جاتا ہے، اور اس دائرے کو پھیلا کر اس آیت نے پہلی آیات کے حسن کو کمال تک پہنچایا ہے، اور وہ یہ کہ تم بسا اوقات زندگی میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان بھی کر لیتے ہو، ضروری نہیں کہ وہ عہد و پیمان شادی کے ہی ہوں، تو یہاں شادی والے حصے کو نہ کھولنا یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، نہ کہ کوئی نقص، اور اجازت دیتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اپنی دوستیوں میں اگر تم کچھ وعدے کر لو تو قرآنی اس تعلیم کی روشنی میں جو وصیت ادا کرو گے اس کے علاوہ یہ پورا کرنے کا بھی تمہیں حق ہے، لیکن یہ مراد نہیں کہ تمہارے یہ وعدے قرآنی تعلیم کے اوپر اس طرح نافذ ہوں گے کہ قرآنی تعلیم کو بدل دیں، وہ بنیادی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کیا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور اس کے علاوہ تمہیں بھی یہ حق دیا رکھا ہے، اور تمام فقہا اس بات پر تو متفق پہلے سے ہی ہیں کہ انسان ورثاء کے علاوہ 1/3، اس میں بعض اختلاف ہیں 1/3 یا زیادہ کی وصیت کر سکتا ہے کہ نہیں، یا کم کر سکتا ہے کہ نہیں، کم کے تو سب مانتے ہیں، زیادہ کا بعض کا رجحان ہے کہ زیادہ بھی ہونا چاہیے، مگر بالعموم جو سینسس ہے اس معاملے میں عمومی اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مالک اپنی اولاد کے ان حصوں کے علاوہ جو قرآن کریم میں مقرر فرمائے ہیں 1/3 تک اپنی مرضی سے وصیت کر سکتا ہے، تو اس کی گنجائش یہاں موجود ہے، یعنی میاں بیوی کا ذکر وہاں واضح آ گیا ہے، اور یہاں بھی میاں بیوی کا ذکر شامل ہے، علاوہ ازیں وہ 1/3 کہاں سے دو گے اگر اجازت ہی نہ ہو، تو عقدت ایمانکم میں یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جن سے تم نے عہد و پیمان کیے ہوں دوستی کے، اسی وجہ سے تم دو گے ان کو کچھ، اور ان کے حق میں کچھ لکھ بیٹھے ہو تو اس لیے تم ان کو دے دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ عقدت کو بار بار علماء عقدت میں کیوں بدلتے ہیں؟ یہ ایک گڑبڑ والی بات ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ اگر عقدت کہیں تو مطلب یہ ہے کہ راہ احسان ایک شخص نے کسی سے وعدہ کر لیا ہو، عقدت کہیں تو ایک دوسرے سے مد مقابل کے وعدے، مشروط وعدے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرف کھینچنا چاہتے ہیں اس کو، کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ ایک دوسرے کے، جس طرح یہاں دوپٹہ بدل بہنیں بنتی ہیں اس طرح پگڑی بدل بھائی بھی بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ یہ عہد کیا کرتے تھے کہ اگر میں مر گیا تو میرے وارث تم بن جانا، اور اگر تم مر گئے تو تمہارا وارث میں بن جاؤں گا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اگر عقدت ایمانکم کے تابع یہ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے تو قرآن اجازت ہی نہیں دیتا اس لیے پہلے عقدت میں بدلا پھر رکھنا پیدا کیا، تو یہ کنجی ہے اس لفظ عقد کی، بڑے بڑے علماء جو قبول کر بیٹھے ہیں اس لیے کہ ان کی مطلب کی بات اس کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتی، قرآن کریم کے الفاظ اس غلط ترجمے کی اجازت دیتے ہی نہیں جو شاعر کی طرف منسوخ کر دیے گئے ہیں، ہرگز اشارتاً یا کنایتاً بھی ان عہدوں کی طرف قرآن ضمیر نہیں پھیر رہا جو عہد عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں رائج تھے، اور پھر ان کی توثیق کر دے۔ اس موقع پر جو نساء کا موقع ہے، کافی اسلام آگے بڑھ چکا ہے اپنے احکام اور نواہی کے معاملے میں، اور توثیق کر بیٹھے اور پھر خدا تعالیٰ اس کو منسوخ کر دے بعد میں۔ یہ جو جھگڑا چلا بیٹھے ہیں علماء، چاہے جتنا مرضی ان کا نام اور مرتبہ ہو، قرآن اور خدا کے مرتبے کے مقابل پر ہم کیسے اس کو کوئی اہمیت دے سکتے ہیں؟
کھلم کھلا قرآن کی ایک محکم آیت کا بیان ہے، اس کو پہلے متشابہ میں خود بدلتے ہیں لفظ کو بگاڑ کر، اور پھر یہ سارے فتنے چل پڑتے ہیں اس سے۔ اس لیے وہ ساری روایتیں رد کرنے کے لائق ہیں، ان کے اندر کوئی بھی جان نہیں ہے جو عقیدت کے مضمون سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ سیدھا سادہ ستھرا مضمون یہی ہے کہ جب بھی جو بھی تم اپنا ماں باپ یا دوسرے قریبی اپنے اموال پیچھے چھوڑتے ہیں، ان کے متعلق ہم کھول چکے ہیں، فیصلہ دے بیٹھے ہیں کہ اس طرح ان کو تقسیم کرو۔ علاوہ ازیں تمہیں ایک حصے پر تصرف بھی ہم عطا فرما چکے ہیں، اور وہ تمہارے وعدوں سے تعلق رکھنے والا تصرف ہے۔ اگر تم کسی غریب سے یا کسی اپنے پیارے سے یہ وعدہ کر لو کہ جو ورثہ ہے اس میں جس حد تک خدا نے مجھے حق دیا ہے، فرمایا نصیب ایک حصے کا جو مجھے اختیار دیا ہے میں تمہیں دوں گا، اور تم اس کے حق میں لکھ دو، تو فرمایا آتوہم نصیبہم، پھر وہ نصیب ان کو ضرور دو، کیونکہ خدا نے مرنے والے مالک کو وصیت میں ایک حصے پر وصیت کا بھی اختیار بخشا ہوا ہے۔ ایک مکمل مضمون ہے، غیب سے بالکل پاک ہے، اس کے سوا اس کا کوئی اور معنی لینا جائز ہی نہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور ساتھ یہ بتا دیا اللہ ہر چیز پر شہید اور نگران ہے۔ اتنی قوی آیت جو خدا کی شہادت اور دائمی شہادت کا ذکر فرما رہی ہو۔ شاہد نہیں فرمایا، شہیدن فرمایا۔ شہیدن کا مطلب ہے جس کی شہادت میں کبھی بھی کوئی رکھنا نہیں آتا، کبھی بھی کوئی انقطاع نہیں پیدا ہوتا، مستقل دائمی شہید ہے۔ ایسا دائمی شہید عربوں کے ایک باطل تصور کو قبول کر کے یہاں داخل کر دے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ دیکھو خدا شہید ہے، تو کیسا شہید رہے گا جو دوسرے دن اپنی دی ہوئی گواہی کو باطل کر دے اور اس کے برخلاف فیصلہ صادر فرما دے اور آیت کو منسوخ کر بیٹھے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، فقہی مسائل بڑے الجھائے گئے ہیں، اور یہ سزا ہے قرآن سے ہٹ کر پہلے مضمون سوچنے کی اور بعد میں قرآن میں داخل ہونے کی۔ سب جگہ یہی غلطی ہے، پہلے ایک مضمون بنایا گیا ہے اپنے دماغ میں، اور اس کے بعد قرآن میں داخل ہو کر قرآن کو توڑ مروڑ کر کے اپنے مضمون کے مطابق کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرت مسلم موعود ارشاد بحوالہ مخزن معارف، عقدت ایمانکم سے مراد بیویاں یا خامن۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں موالیہ سے مراد والدین اور قریبی ہیں۔ امام شوقی کہتے ہیں موالی سے مراد عصبات ہیں۔ شوکانی۔ اور حضرت امام راضی نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ اس آیت کو منسوخ ماننے والے اور منسوخ نہ ماننے والوں کے دلائل۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ تو ناقابل قبول، اس حد تک ناقابل قبول کہ ادنا ایک ذرے کی بھی اہمیت ان علماء کے موقف کو نہیں دی جا سکتی جو اس کو منسوخ قرار دینے کی جسارت کرتے ہیں۔ کوئی آیت قرآن کریم کی منسوخ نہیں ہے، مگر جس بیچارے جن مجبوریوں میں پھنس کر کرتے ہیں وہ بھی تو سامنے آنی چاہیے۔ اس پہلو سے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حضرت امام راضی نے اس پر جامع معنی بحث کیا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک یہ آیت منسوخ اور بعض کے نزدیک منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ قرار دینے والوں نے اس آیت کی تفسیر مندرجہ ذیل وجوہ میں سے کسی کی بنا پر کی ہے۔ الذین عقدت ایمانکم، وہی پڑھا غلط اور پھر تنسیخ کے چکر میں پڑ گئے۔ کہتے ہیں ہوتا یوں کہ ایک شخص دوسرے سے اقرار کرتے ہوئے کہتا میرا خون تیرا خون، میری صلح تیری صلح، میری جنگ تیری جنگ، تو میرا وارث میں تیرا۔ یہ میں بات بیان کر چکا ہوں، مزید اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا کہتے ہیں یہ وجہ بیان کی ہے کہ ایک شخص کسی غیر کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، جسے موم بولا یا لے پالک کہتے تھے، اس طرح وہ ایک دوسرے کے وارث ٹھہرتے۔ یہ بھی ایک دوسرے کا لفظ اس سے
آیا ہے عقدت کے لفظ سے، کیونکہ یہ بنانا تھا ایک دوسرے کا، اس لیے انہوں نے عقدت کو بگاڑا ہے، تب جا کے یہ معنی پیدا کیے ہیں۔ تیسرا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات پیدا فرمائی مدینے میں، وہ موجب وراثت تھیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم منسوخ ہوا ہے۔ موجب وراثت والی بحث جو ہے یہ مدینے میں آغاز ہی میں جب مواخات ہوئی ہے تو اس میں یہ بحثیں اٹھی ہیں۔ جہاں تک میرا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز بھی کبھی بھی مواخات کے نتیجے میں ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا، بلکہ جو کچھ موجود ہے مالک کو اختیار ہوتا ہے، مرنے سے پہلے جس طرح چاہے تصرف کرے، اس نے اس تصرف کے متعلق تو استنباط اس سے ہو سکتا ہے۔ اگر نصف بانٹ دیا تو یہ کہنا کہ 1/3 سے زیادہ وہ خرچ نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں بھی، بعض یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر وارث موجود ہوں تو 1/3 سے زیادہ اپنی زندگی میں کسی غیر وارث کو دے دے تو وارثوں کا حق کا مقدمہ کریں۔ یہ علماء نے کیوں اس سے یہ بحث نہیں اٹھائی کہ یہ مسلک غلط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مدینہ کو یہ حق دے دیا کہ وہ سب کچھ بانٹ لیں، یہاں تک کہ وہ بیویاں بانٹنے کے متعلق بھی اس طرح آمادہ ہوئے اور عمل کیا کہ بعض نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تاکہ وہ مہاجر جو سب کچھ چھوڑ آئے ہیں ان کی بیویاں بھی پیچھے رہ گئیں یا نہیں ملی ان کو اس طرح بیویوں حاصل کرنے میں صورت پیدا ہو جائے۔ تو یہ نصفہ نصفی والا جو مسئلہ تھا، اس سے یہ مسئلہ کہاں قائم رہ سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں انسان اگر کسی کو 1/3 سے زیادہ دے دے تو ورثاء مقدمے کر کے اسے واپس لے سکتے ہیں۔ سمجھیں، یہ مسئلہ تو زیر بحث آنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کچھ اور ہی اٹھا لیا اس سے۔ کہتے ہیں اس غالباً یہ کہتے ہیں سنت رسول کو ان آیات نے منسوخ کیا ہے۔ ہاں، جو منسوخ نہیں مانتے وہ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ مَوَالِيَ وَرَثَةً فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ۔ وہ بیل کو شوق ہے نا ترتیب بدلنے کا، وہ آیتوں کی ترتیب بدلتا ہے، یہ الفاظ کی ترتیب پہلے بدلتے ہیں پھر وہ اس سے استنباط کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دراصل یہ آیت اگر اس طرح پڑھی جائے، مراد یہ نہیں کہ اس طرح ہونی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہو تو اس کو آگے پیچھے کر کے پڑھ کے دیکھو تو پھر ثابت ہوگا کہ تمہارا جو وہم تھا تنسیخ کا وہ باطل تھا۔ یہ آیت اس طرح پڑھی جائے تو مضمون واضح ہو جائے گا، اس حد تک قابل اعتراض نہیں۔ یہ ہرگز یہ نہیں کہتے کہ یہ آیت اسی طرح تھی، کہتے ہیں اس طرح آگے پیچھے کر کے پڑھو تو بات کھل جائے گی، لیکن میرے نزدیک آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں بات کھولنے کے لیے۔ آیت بالکل واضح اور کھلی کھلی ہے اور کسی سہارے کا محتاج نہیں، سہارے کی محتاج نہیں۔ باقی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن میرے نزدیک کافی گفتگو ہو چکی ہے اور کوئی ایک ذرہ بھی کسی ایسے شک کی گنجائش باقی نہیں رہی جسے دور کرنا ضروری ہو۔ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ ایک اور آیت سے آغاز ہوگا 35 سے، جو خود ایسے مباحث سے تعلق رکھتی ہے جس میں تفصیلی گفتگو کی ضرورت پڑے گی۔ السلام علیکم۔